اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے، اور اس کے لیے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی۔ اور یہ دل کیسے خالی ہوگا؟ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی، تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سوا کی۔ انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العافلین، میں ڈلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مرنے والوں سے ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احبب من شئت، جس سے چاہے آپ محبت کریں، فإنک مفارق، ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔ اب اس محبت کی کچھ علامات ہیں، جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ پہلی نشانی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ تو محبت کی پہلی علامت کہ دل اللہ کے لیے بے قرار رہتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت اظہار چاہتی ہے، عشق اور مشق یہ اظہار چاہتے ہیں، چھپے نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اظہار مانگتی ہے، تو اظہار کیسے کریں؟ اللہ نے نماز کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ گویا اللہ سے محبت کا اظہار ہے، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے محبت کا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو مومن کو جنت میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے، البتہ اس دیدار کا تصور کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ اس دیدار کا تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی ہم محبوب کو دیکھیں یا محبوب ہمیں دیکھے، مقصد تو وہی دیدار کا ہوا نا۔ تو دن میں 5 مرتبہ مشق کروائی کہ جنت میں جو چیز تمہیں ملنی ہے اس کا تصور کر کے یہاں اپنا ٹائم گزارو۔ جب محبوب سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس کے تصور میں ہی مزہ آتا ہے، دستور ہے۔ اس لیے مومن کو نماز میں مزہ آتا ہے، وہ نماز میں سکون پاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچا، یعنی اذان دے، اذان سن کے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اور نبی صاحب نے فرمایا کہ میں
3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا مزہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ اور ماننے لگے بھئی اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا؟ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز میں، کہ نماز نہ ہوگی تو جنت پہ پھر مزہ ہی کیا ہے۔ ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کے سامنے اس نے بیٹھ کے جنت کی باتیں شروع کی۔ حضرت سنتے رہے، جب اس نے بات مکمل کر لی تو فرمانے لگے کہ بھائی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی تو میں تو یہ عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دی۔ کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا اللہ مجھے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دی۔ ہمیں جو مزے دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتے وہ مزے اللہ والوں کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کیسی نماز ہوگی محبت بھری کہ بندہ سجدہ کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں آقا کے قدموں پہ سر رکھ رہا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ تو نماز میں مزہ آتا ہے مومن کو، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی اگر نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ کہتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو ایک ایک آیت مومن پڑھ رہا ہے اور اس کے جواب میں پروردگار عالم اس کا جواب دے رہے ہیں، تو ہم کلامی ہوئی نا۔ اسی لیے یہ محبت کی علامات ہیں۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نمازیں بھی پڑھے گا، پھر نوافل کو بہانہ بنائے گا اللہ سے ملاقات کا۔ بہانے سے وہ کبھی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، اوابین۔ 5 فرض نمازوں سے وہ محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہانے بناتا ہے اللہ سے ملاقات کے۔ تو نماز فوراً نماز۔ اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں، راتوں میں بھی۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ ایک جگہ فرمایا وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہمیں تو فجر کے اٹھنے کے لیے بھی الارم لگانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بیٹری کمزور جو ہوئی۔ جن کو اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہوتا ہے تو ان کے تو اندر بیٹری، ان کے اندر کلاک فٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح وقت پہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال۔ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔